رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك. قرآن حکیم کے دوسرے مقام پہ غور کیجئے. وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم اس کی اطاعت کرو، مصطفیٰ کی اطاعت کرو، تہتدوا، پھر تم ہدایت پاؤ گے. اگر ہدایت پانی ہے تو مصطفیٰ کی اطاعت کرو، ہدایت پانی ہے تو نبی کی اطاعت کرو. نبی کی اطاعت کا مطلب یہ ہے سنت مصطفیٰ کی اطاعت کرو، حدیث مصطفیٰ کو غالب کرو. قرآن حکیم کا انداز، قرآن حکیم کی اس آیت کی شدت کو، اللہ کی طرف سے اس وعید کو اپنے دل میں اتاریے. مالک فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو مصطفیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف چلتے ہیں. ان تصیبہم فتنہ، کہیں وہ فتنے میں گرفتار نہ ہو جائے. جو حدیث رسول کے خلاف چلے، جو سنت مصطفیٰ کے خلاف چلے، وہ ڈر جائے کہیں اللہ ان کو کسی فتنے کا شکار نہ کر دے. او یصیبہم عذاب علیم، یا کہیں اللہ ان کو دردناک عذاب میں نہ پکڑ لے. حدیث رسول پہ عمل کرنا جنت میں جانے کا طریقہ ہے. مصطفیٰ کے عملوں کو چھوڑنا یا فتنے کا شکار انسان ہو جائے گا دنیا میں رہتے ہوئے، یا وہ آخرت کے اندر دردناک عذاب کے اندر جھونکا جائے گا جو مصطفیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ادب کس بات میں ہے؟ ہمارے جو ادب کے دعوے دار ہیں ان کی اکثریت کی حالت کیا ہے؟ کوئی بیٹا اپنے باپ کی ٹانگیں دبا رہا ہو اور باپ کو پیاس لگی ہو، باپ کہے بیٹا پانی تو پلا دو، بیٹا کہے ابو پانی نہیں پلاؤں گا لیکن آپ تھکے ہوئے بہت ہیں، میں آپ کی ٹانگیں دبا دیتا ہوں. بیٹا ٹانگوں کی ضرورت نہیں ہے، پانی پلا دو. وہ کہ نہیں، پاؤں پہ تیل کی مساج کر دوں گا، پانی نہیں پلاؤں گا. سوچئے کیا یہ اپنے باپ کی عزت کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے چڑھانا مقصود نہیں ہے، چھیڑنا مقصود نہیں ہے. مصطفیٰ علیہ السلام کے ادب کو اپنے دل میں اور آپ کے دلوں میں اجاگر کرنا مقصود ہے. کیا یہ جو اپنے باپ کی ٹانگیں دبانے کے لیے تیار ہے، اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا یہ اپنے باپ کا ادب کر رہا ہے؟ کچھ یہی مثال ہماری اور ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے. نبی کا نام آئے انگوٹھے چوم لیں گے، نبی کا نام آئے 12 ربیع الاول کو جلوس نکالیں گے، نبی کا نام آئے عید میلاد النبی کا کیک بھی اس سال کاٹ لیں گے. لیکن جب حدیث رسول کی بات آئے گی تو جی حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب میں نہیں ہے. حدیث تو ٹھیک ہے، نبی نے رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کی، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی آمین سے مسجد گونجتی تھی. آپ کا حکم ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی. حدیث پتہ ہے، نبی کا فرمان پتہ ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، جانتے ہیں، صحیح حدیث ہے، سلسلۃ الذہب ان کی سند ہے، مانتے ہیں. لیکن جی مولوی صاحب تو انہوں نہیں پتا اسی فلانے فرقے نال ہے، ساڑھے امام نے نہیں کیتا. تیرے کلمے میں نام مصطفیٰ کا آیا ہے یا امام صاحب کا آیا ہے؟ تیری آذان میں نام رسول اللہ کا آیا ہے یا پیر صاحب کا آیا ہے؟ تیرے تشہد میں نام مصطفیٰ کا آتا ہے یا لسوڑی شاہ کا آتا ہے؟ اگر نام مصطفیٰ کا آتا ہے پھر کائنات کے ہر امام کی بات کو پاؤں کی جوتی پہ رکھ کے ٹھوکر مار دے. کہا سب سے جنگ کر سکتا ہوں، مصطفیٰ کی حدیث کو چھوڑ نہیں سکتا. یہ ادب مصطفیٰ ہے اور یہی مالک ہمیں سبق دے رہا ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے رسول روک دے رک جاؤ. لینا ہے وہ جو مصطفیٰ دے. ہم نے کچھ بغداد سے لے لیا، کچھ بریلی سے لے لیا، کچھ رائمنڈ سے لے لیا، کچھ کوفے سے لے لیا، کچھ دیوبند سے لے لیا.
کوئی لسوڑی شاہ سے لے لیا، پیر اٹ شاہ سے لے لیا، کاما والی سرکار سے لے لیا، نوری بوری سے لے لیا، کسی نے کسی کو پیر پکڑا، کسی نے کسی کو پیر پکڑا، کسی نے کسی کو پیر پکڑا۔ ارے بلال کا پیر تمہیں پسند کیوں نہ آیا؟ میری باتیں ہو سکتی ہے کڑوی ہو، کسی کے ماتھے پہ بل بھی پڑ جائیں، معاف کر دینا، شوگر کے مریض کو چینی کھلاؤ گے تو جلدی مرے گا، نیم کی کڑوی گولیاں ہو سکتا ہے اس کی شفا کا سبب بن جائے۔ میری باتیں کڑوی ہو تو معاف کر دینا، میں چندہ مانگنے نہیں آیا ہوں، قربانی کی کھالیں لینے نہیں آیا ہوں، 11ویں کی کھیر کھانے نہیں آیا ہوں، اپنے اور آپ کے دل میں مصطفیٰ کی اس محبت کو جگانے کے لیے آیا ہوں کہ صحابی سے سوال ہو رہا ہے، اس مسئلے میں کیا کہتے ہو؟ جواب دیتے ہیں صحابی، مصطفیٰ علیہ السلام نے اس مسئلے میں یہ کہا ہے۔ سوال کرنے والا کہتا ہے میرا خیال ہے، میں نے سنا ہے شاید ابو بکر و عمر اس مسئلے میں کچھ یوں کہتے ہیں۔ حدیث رسول کے خلاف ابو بکر و عمر کی رائے کا آوازہ سنتے ہی صحابی رسول تڑپ اٹھے، کہا ڈرتا ہوں آسمان والا تیرے اوپر پتھروں کی بارش نہ کر دے۔ میں کہتا ہوں مصطفیٰ نے کہا ہے، تو کہتا ہے ابو بکر و عمر نے کہا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے لوگوں، حدیث رسول کے مقابلے پر ابو بکر و عمر کے نام لینے والے کو صحابی رسول کہہ رہے ہیں تجھ پہ آسمان سے پتھر برسنے کا ڈر ہے، اور میں اور آپ کتنی حدیثیں آتی ہیں جس کے بارے میں کہتے ہیں حدیث تو ہے، ہماری فقہ کے مطابق نہیں ہے، ہمارے مذہب کے مطابق نہیں ہے، ہمارے پیر کے قول کے مطابق نہیں ہے۔ ارے کائنات کے سارے پیروں سے دامن تڑوا کے جوڑنا ہے تو بلال کے پیر سے جوڑ لو۔ نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک نے کائنات میں ایک ہی ہستی بھیجی ہے، ایک ہستی، ایک اتھارٹی ہے ایک بندے کے پاس۔ رب محمد کی قسم یہ مقام سوائے رسول کے کسی کو مل ہی نہیں سکتا۔ ہر بندے کی بات آپ اپنی مرضی سے مانتے ہو، ہر پیر و مرشد کی بات اپنی مرضی سے مانتے ہو، لیکن مصطفیٰ کی بات ماننے والے کو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم اپنے رسول کو دنیا میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہمارے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ 12 اماموں کی اطاعت کا رب نے حکم، نوری بوری کی اطاعت کا رب نے حکم، بغداد والوں کی اطاعت کا رب نے حکم، کوفے والوں کی اطاعت کا رب نے حکم، ملنگوں کی اطاعت کا رب نے حکم نہیں دیا۔ رب نے اس کی بات ماننے کا حکم دیا ہے جو فاطمہ کا بابا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادب رسول یہ ہے، ادب رسول یہ ہے جو نبی دے لے لو، جس سے نبی روک دے رک جاؤ۔ رک جائیے یہاں پر قرآن کی اس آیت پر، پوچھنے دیجئے مجھے کیا تیجا رسول اللہ نے دیا تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7واں 9واں 10واں کل برسی چہلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ قبر پہ آسان نبی کا طریقہ ہے، قبر پہ قرآن پڑھ کے مردے کو بلٹی کرنا کیا نبی کا طریقہ ہے؟ کیا سیدہ خدیجہ کی وفات پہ 3 دن کا ختم ہوا، 9ویں کا ختم ہوا، 10ویں کا ختم ہوا، 40ویں کا ختم ہوا، قل ہوئے برسی ہوئی؟ اگر کوئی کہے ہوئی، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو ایک چھوٹی سی دلیل مانگتا ہوں، تیجے کی عربی تو بتا دو، 9ویں کی عربی تو بتا دو، 40ویں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رسم چہلم کا عربی میں کیا ٹرانسلیشن ہے؟ رسول تو عربی تھے، قرآن تو عربی میں آیا۔ تو نے کہا مولوی صاحب میڈ ان پاکستان شیما نے تسی عربی کیوں پوچھ دے ہو؟ یہ تو انڈیا پاکستان کی بنی ہوئی ہے، اس کی عربی کہاں سے ڈھونڈ کے دے؟ قرآن کہتا ہے ادب مصطفیٰ سیکھتے ہو، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول نے دیا تم نے لے لیا، رسول نے روک دیا تم رک گئے۔ جس نے یہ کام کیا اس نے نبی کے ادب کو جانا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو فاتبعونی، مصطفیٰ کی اتباع کرو، مصطفیٰ کے پیچھے چلو صلی اللہ علیہ وسلم، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ صرف محبت نہیں کرے گا، نبی کے پیچھے چلنے کا دوسرا انعام، ایک تو اللہ کی محبت ملے گی، دوسرا انعام یہ ہے زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك